یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا شنگھائی تعاون تنظیم میں. وہاں پہ چوہے صاحب 8 مستقل ارکان ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے، اور اس میں صرف ایک ملک جو تھا وہ ایک اپنی ڈیڑھ اینٹ کی علیحدہ سے جگہ بنا کے بیٹھا تھا، اور وہ تھا نریندر مودی. ان کی تقریر انہوں نے ڈیمانڈ کی، اس کے علاوہ کسی اور نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، کسی ایک ملک نے بھی. اس میں چائنا، رشیا، پاکستان اور وسط ایشیائی ممالک تمام کے تمام ان میں سے. تو وہاں پہ ان کو پڑی مار. اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ چوہے صاحب یہ ہوئی کہ اب وہ انکلوسیو گورنمنٹ، وسیع البنیاد حکومت بھی بن گئی ہے، اور اس میں طالبان نے 16 نئے وزراء شامل کیے ہیں اپنی کابینہ میں، جس میں ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ ایران کے لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے تھے. ان میں حاجی نور الدین پنشیری ہیں جی، اور حاجی محمد بشیر، محمد عظیم سلطان، ڈاکٹر کلندر، عبد الباری عمر، ڈاکٹر محمد حسن، ملا محمد ابراہیم، ملا عبد القیوم ذاکر، اور یہ تھے جی ایران کے لائک مائنڈڈ ہیں. انجینئر نظر محمد مطمئن، انجینئر مجیب الرحمان، حاجی غلام غوث، ڈاکٹر محمد فقیر، اور حاجی گل محمد، کمانڈر ارسلہ خاروتی، ڈاکٹر لطف اللہ، انجینئر نجیب اللہ. یہ اور ڈاکٹر نجیب اللہ کون ہیں؟ اپنا چوہے صاحب انجینئر نجیب اللہ، ان کو بنایا ہے ایٹمی توانائی کا سربراہ. تو افغان حکومت تو اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ ہیں وہ تکالیف جس کی وجہ سے یہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. جی چوہے صاحب. لیکن اس میں تو دو سرسری اگر دیکھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے واقعی دوسری پشتون کے علاوہ دوسری فارسی سپیکنگ تاجک فلان دوسرا چوتھا ان کے نیشنلٹی یا نسل کے اور یا علاقائی جو تھے ان کو شامل کیا ہے. ایک تو دو سوال اٹھ رہے ہیں. ایک تو یہ کسی کی ایتھنٹک وائس نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں لیکن یہ جو پیچھے نکل گئے ہیں پرو امریکہ پرو رشیا فلاں فلاں، ان کا ان کو پشتبانی نہیں ہے. یہ مطلب انہوں نے طالبان نے اپنی مرضی کے لوگ رکھے ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ کوئی ڈپٹی ایک ہی عہدے کے لیے 4 ڈپٹی ہیں، تو کوئی اتنے ان کو مؤثر قسم کے آفس نہیں دیے گئے. شمولیت یس، لیکن یہ اس پر نئے اعتراضات اٹھیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ طالبان ہی قائم رکھ سکتے ہیں. جب ان کی پہلے گورنمنٹ آئی تھی ان کی بہت ساری چیزوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں امن و امان کو بحال کر لیا تھا جو کہ کسی اور کے بس کا روگ نہیں تھا. اس سے پہلے روس کے نکلنے کے بعد اور روس کے آنے کے بعد، روس کے آنے سے پہلے جو ماحول تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں بدامنی، مارا ماری اور گلے کاٹے جا رہے تھے. یہ سارا آ کے طالبان نے قابو پایا. اور ابھی بھی اب طالبان جب سے آئے ہیں اس طرح کی صورتحال آپ نہیں دیکھ رہے. یعنی کوئی ایسی بڑی خراب خبریں نہیں ہیں. چوہے صاحب حاجی نور الدین عزیزی یہ پنشیر کے ہیں، ان کو وزیر تجارت بنایا گیا ہے. حاجی محمد بشیر بغلان صوبے نہیں سر نہیں وزیر تجارت. حاجی نور الدین عزیزی یہ وزیر تجارت ہیں. حاجی محمد بشیر بغلان یہ ڈپٹی وزیر تجارت ہیں، یہ الگ ہیں. اور ایک اور ڈپٹی وزیر بنائے گئے ہیں تجارت کے، وہ سریپل صوبے سے ہیں، محمد عظیم سلطان زادہ. اس طریقے سے اسی طریقے سے آپ کے ملا ابراہیم صدر یہ ایران لائک مائنڈڈ، جن پہ ایران ناراض تھا کہ ان کو کیوں نہیں بنایا. حسن غیاسی، ملا عبد القیوم ذاکر، ان کو ڈپٹی وزیر بنایا ہے دفاع کا، داخلہ کا اور صحت کا. تو ظاہر ہے یہ اس طرح سے چل رہا ہے. اور چوہے صاحب جو فاتح ہیں تو پھر انہی کو ہی حق ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ قربانیاں کوئی اور دے اور پھل بعد میں کوئی اور کھائے. یہ چیز چل رہی ہے. ایک اور چیز بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اہم ڈیولپمنٹ،
اور وہ ہوئی ہے اقوام متحدہ میں چوہے صاحب. اقوام متحدہ میں سہیل شاہین کو مقرر کر دیا ہے سفیر افغانستان کا، نیا سفیر، اور اسحاق کو کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ افغان حکومت نے واپس لے لیے، یعنی ان کو برطرف کر دیا ہے. اور اطلاعات کے مطابق اسحاق زئی نے چوہے صاحب ایک اپلیکیشن دی اقوام متحدہ میں کہ ان کو نمائندگی کا حق ہے اور ان کو موقع دیا جائے جنرل اسمبلی میں. دوسرا خط، یہ پہلا خط ہے جو کہ افغان وزیر خارجہ متقی کی طرف سے لکھا گیا اقوام متحدہ کو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سہیل شاہین ہمارے نئے نامزد سفیر ہوں گے، ان کے کاغذات منظور کیے جائیں، اور اسحاق زئی کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر خارجہ متقی کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. یہ اپلیکیشن جو اقوام متحدہ کی کمیٹی ہے ان کو ریفر کر دی گئی، دونوں درخواستیں، جس میں امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، تینوں بڑے ملک شامل ہیں، وہ جائزہ لیں گی. اور جو لیٹسٹ اطلاع ہے، لیٹسٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اسحاق زئی کی درخواست رد کر دی گئی ہے اور ان کی درخواست مؤخر کر دی گئی ہے، یعنی اسٹیٹس کو رکھا گیا ہے کہ شاید متقی تو نہ تقریر کر سکیں، لیکن اسحاق زئی کو وہاں جانے سے روک دیا ہے. چوہے صاحب نہیں، جب اسحاق زئی کا تو کوئی لوکو سٹرینڈا ہی نہیں ہے. جی، جن کا وہ نمائندے تھے وہ تو وہ بوریا بستر لپیٹ کے، ڈالر لپیٹ کے کہیں کوئی یمن میں بینک کا اکاؤنٹ کھولوا رہا ہے، کوئی یو اے ای میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، مارے پھر رہے ہیں، پھرتے امیر خار، کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ افغان طالبان حکومت کا پکا رائٹ ہے کہ جس کو انہوں نے چٹھی دی ہے، ایگرامون دیا ہے، اسی کو یو این میں نمائندہ بھی تسلیم کیا جائے اور ان کو رائٹ دیا جائے وہاں خطاب کرنے کا. آج نہیں تو کل یہ کرنا پڑے گا. نمبر 2، تمام ممالک اب ڈیفیکٹو حقیقی طور پر اب افغانستان سے ڈیل کر رہے ہیں. پاکستان ان کو جو چیزیں بھیج رہا ہے، ان کے مسافر لے کے آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور دوسرے ملک بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. قطر کا ایک بڑا نیا وزیر اعظم کی قیادت میں ڈیلیگیٹ وہاں جا کے ہو کے آیا ہے. دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں. لیکن صرف کنسرن اتنا رہ گیا ہے کہ آیا طالبان جو کوئی ایکسٹریمسٹ قسم کا فیس لے کے آئیں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، یا قابل قبول تمام مسلمانوں کے لیے اور افغانیوں کے لیے قابل قبول ایک حکومت ہو جس کا پوری افغانستان پر عمل دخل ہو. اور جو نکل گئے ہیں اگر ان کی کوئی حمایت ہے تو جیسا کہ آج انہوں نے کیا ہے، لوگوں کو وزیر مشیر ڈپٹی بنائے ہیں، تو اس سے ہم تو یہ چاہتے ہیں، پاکستان صرف ایک نقطے پر کام کر رہا ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہو جائے اور وہاں سے فضائی اور زمینی اور ہو سکے تو ریلوے کا بھی کوئی لنک بن جائے. صاحب وہ تو ساری چیزیں پاکستان اصل میں تو یہی بات ہے نا کہ وہ جو کنیکٹیوٹی ہونی ہے ٹریڈ اور اقتصادی اور معاشی شعبے میں، وہی تو معاملات خراب کر رہے ہیں، اسی کو تو رکاوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں. لیکن جیسا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس چل رہا ہے اور امپورٹنٹ سپیچز ہو رہی ہیں، اور اسی دوران افغان طالبان نے دنیا کا جو سب سے بڑا ڈیمانڈ آ رہی تھی وہ تو میرا خیال ہے منہ بند کر دیا ہے. اور ابھی تک جو تقاریر ہوئی ہیں ترک پریزیڈنٹ کی ہوئی ہیں جی، اور قطر کے امیر کی ہو گئی ہے، ایون پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی بھی ہوئی ہے، تو افغانستان کو کوئی بھی ٹچ کیے بغیر رہ نہیں سکا. قطر کے امیر نے برملا کہا ہے کہ طالبان اور افغان طالبان افغانستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، عالمی برادری ان سے رابطہ کرے. یہی ڈیمانڈ ترک پریزیڈنٹ نے کی ہے، اور رشیا، چائنا اور پاکستان بھی ہم آواز بن کر آئے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو وہی ٹریڈ روٹ ہے نا سر. ایک تو سی پیک ایکشن ہے اور سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی ہے، اور اس میں اور اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر،
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔